اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نہایت خوبصورت اور بابرکت سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس میں ہم قرآن مجید کو لفظ بلفظ تجوید کے مطابق سیکھیں گے، اور یہ سلسلہ خاص طور پر ان حضرات کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو کسی وجہ سے مسجد یا مدرسہ باقاعدگی سے نہیں جا سکتے، تو آپ گھر بیٹھے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں اور اپنے لہجے کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہم ہر آیت کو پہلے لفظ بلفظ پڑھیں گے، پھر روانی کے ساتھ مکمل آیت، اور جو الفاظ مشکل ہوں گے ان کو ہجے کر کے آسان طریقے سے سمجھایا جائے گا۔ تو اس نیکی کے سفر میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی پہلی چند آیت کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے، تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ یہ مدنی صورت ہے، اس کی 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں، اور یہ قرآن مجید کی سب سے طویل صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، نورانی قاعدہ کی تیسری تختی میں بھی ہم نے پڑھا تھا۔ تو اس پر لام پر ہم نے جو مد کرنی ہے یہ 4 سے 5 الف تک، اور میم پر بھی ہم نے مد کرنی ہے۔ میم پر شد آ گئی ہے تو غنہ ضرور کریں گے، یعنی آواز کو ناک میں لے جا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں، تو وہ بھی ہم نے کرنا ہے۔ الف لام یہ آواز، الف لام میم اس طرح پڑھیں گے جی۔ الف لام میم ذالک الکتاب، زال کھڑا زبر زا، لام زیر لی، ذالی کاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے، کاف لام زبر کل، ذالکل کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، با پیش بو، ذالک الکتاب، کھڑا زبر کو ایک الف کی مقدار کھینچتے ہیں، زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا، زا اتنا لمبا نہیں کرنا، بس ایک الف، ذالک الکتاب، با کو معروف پڑھیں گے، مجہول نہیں، کتابو نہیں، کتابو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لام الف زبر لا، را یا زبر ری، لا ری با زبر با، لا ریب، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فیہ، لا ریب فیہ۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ بھی علامت ہے، جیم لکھا ہوا ہے، یہ وقف جائز کی علامت ہے، اور اس کے اوپر معانقہ کا جو 3 نقطے بنے ہوئے ہیں اور صلح کی علامت بھی ہے، تو یہاں پر آپ وقف کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو معانقہ ہے یہ قرآن مجید میں کسی آیت میں جب ایک لفظ کے آخر میں آتا ہے تو پھر وہیں اسی آیت میں ہی دوسری مقام پر بھی یہ آتا ہے۔ یہ دیکھیے یہاں پر یہ دونوں اکٹھے آئے ہوئے ہیں، یہاں پر بھی معانقہ کی علامت ہے، یہ 3 نقطے، اور پھر آگے فی ہی اس میں بھی ہے، تو ان میں سے ایک پر آپ نے وقف کرنا ہے، چاہے آپ لا ریب پر کر لیں، اور اگر لا ریب کو آپ ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر فی ہی یہاں پر آپ وقف کر سکتے ہیں۔ یعنی معانقہ کی علامت جہاں بھی آئے گی یہ 2 اکٹھے آئیں گے، 3 نقطے 2 مقامات پر ایک ہی آیت میں، تو وہاں ایک پر آپ نے وقف کرنا ہے
اور دوسرے کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے، جو آپ کا دل چاہے اسی کو آپ ملا کر پڑھ سکتے ہیں۔ لا ریب فیہ ہدی للمتقین، ہا پیش ہو، دال لام دو زبر دل، ہدل، تو یہاں پر دال کے اوپر دو زبر ہیں، یہ اس کو نون تنوین کہتے ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو نون تنوین کہتے ہیں۔ تو نون تنوین کو ہم نے آگے لام میں مرج کرنا ہے، لام میں ملا دینا ہے، ہدن نہیں پڑھیں گے، ہدل پڑھیں گے، اور یہ یا نہیں پڑھی جائے گی جی، یا کا ہم نے تلفظ بھی نہیں کرنا، یا کو نہیں پڑھنا، اس کو تجوید کی اصطلاح میں ادغام یرملون کہتے ہیں۔ آپ آسان انداز میں یہ سمجھ لیں کہ اگر شد والا حرف ہو اور اس سے پہلے تنوین ہو تو تنوین جو ہے اس کو ہم نے نہیں پڑھنا، تنوین کے نون کو نہیں پڑھنا، بلکہ وہ شد والے حرف میں ملا ہوا ہوتا ہے، تو شد والا حرف پڑھیں گے، تنوین کا نون نہیں پڑھیں گے، تو اس کو ہدن نہیں پڑھیں گے، ہدل پڑھیں گے، ہدل، لام لام زیر لل، ہدل لل، میم تا پیش مت، تا زبرتا متا، قوف یا زرقی نون زبرنا متقین، قوف کو موٹا پڑھنا ہے۔ 7 حروف قرآن مجید میں ہمیشہ ہی موٹے پڑھے جاتے ہیں، ان میں سے ایک قوف ہے، تو اس کو موٹا پڑھیں گے، ہدل للمتقین، ہدل للمتقین۔ ہماری 2 آیات مکمل ہو گئی ہیں، تو اب ان 2 آیات کی ہم تلاوت کر لیتے ہیں۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ اگلا لفظ دیکھ لیجئے جی، آیت تیسری ہے الذین، یہاں پر الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو عربی میں اس کو اسم موصول کہتے ہیں۔ آپ نے بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جہاں بھی قرآن مجید میں الف لام سے آپ شروع کر رہے ہوں تلاوت، یا کوئی بھی لفظ آیت کے شروع میں الف لام سے شروع ہو رہا ہو کوئی بھی لفظ، تو وہاں اگر آپ نے کوئی حرکت دینی ہے الف کو تو وہ زبر دیں گے، تو یہاں پر ہم ہجے کرتے ہوئے اس کو حرکت زبر دیں گے، حمزہ پڑھیں گے، پھر اس کو الف نہیں پڑھیں گے، کیونکہ الف کے اوپر تو کوئی حرکت نہیں ہوتی، اگر الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ، عربی میں اس کو حمزہ تلفظ کرتے ہیں، حمزہ، لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، ذال یا زر زی، الذی، نون زبرنا، الذین، ذال کو نرمی سے ادا کریں گے، سیٹی کی آواز ذال پر نہیں نکالیں گے، الذین، الذین، یا حرف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، الذین، یا حمزہ پیش یو، یہاں پر واو کو ہم نے نہیں پڑھنا، یہاں حمزہ بشکل واو ہے، تو ہم نے حمزہ کو ہی تلفظ کرنا ہے، یا حمزہ پیش یو، حمزہ کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے، یو، میم زیر می، نون واو پیش نو، نون زبرنا، یؤمنون، الذین یؤمنون، الذین یؤمنون بالغیب، با لام زیر بل، غین یا زبر غی، با زیر بی، بالغیب، یہاں با کو لام کے ساتھ ملائیں گے، یہ الف جو ہے اس کو ہم نے نہیں پڑھنا، بالغیب، بالغیب، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، واو زبر وا، یا پیش یو، قاف یا زرقی، وَيُقِی، میم واو پیش مو، وَيُقِیمُ، آگے نون کو ہم نے صاد کے ساتھ ملانا ہے، یہ الف لام کو ہم نے چھوڑ دینا ہے، اس کو نہیں پڑھنا، نون صاد زبر نص، صاد زبر صو، نص، لام کھڑا زبر لا، تا زبر تا،
नस्सलात, वाव को भी आपने नहीं पढ़ना, इसका तलफ़ुज़ नहीं करना, वाव पर कोई हरकत भी नहीं है तो इसको नहीं पढ़ना आपने। वयुकीमूनस्सलात, वयुकीमूनस्सलात, वाव ज़बर वा, मीम मीम ज़ेर मिम, मीम अलिफ ज़बर मा, वमिम्मा, मीम पर शद है, आवाज को नाक में ले जाकर पढ़ेंगे यानी गुन्ना करेंगे। वमिम्मा रज़क़नाहुम, रज़क़नाहुम, यहाँ पर कौफ पर कलकला करेंगे, र ज़बर र, ज़ा कौफ ज़बर ज़ाक़, रज़ाक़ नून खड़ा ज़बर ना, हा मीम पेश हुम, रज़क़नाहुम, रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, यहाँ नून पर हमने इख्फा करना है, यूं आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। नून साकिन के बाद इख्फा के 15 हरफों में से कोई हरफ आ जाए तो आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर यूं इस तरह की आवाज़ निकालेंगे आप, कौफ को पुर पढ़ेंगे, युनफ़िक़ून। अब ये आयत नंबर 4 जो है इसको पढ़ लें, फिर दोनों आयात को रवानगी के साथ पढ़ते हैं। वल्लज़ीना, वाव लाम ज़बर, वल लाम ज़बर ला, वल्ला ज़ाल या ज़िर ज़ी नून ज़बर ना, वल्लज़ीना, वल्लज़ीना युमिनून, इसको हमने पहले पढ़ा हुआ है, इसका हिजे भी कर लिया है। युमिनून, यहाँ पर झटका देकर पढ़ेंगे, वाव नहीं पढ़ेंगे, हमजा पढ़ेंगे जी। युमिनून, वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िला, यहाँ पर मद करेंगे, इसको मद मुनफसिल कहते हैं जी, 3 अलिफ तक आप यहाँ पर मद करेंगे। उन्ज़िला, नून पर इख्फा करेंगे, आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। बिमा उन्ज़िला इलैका, हमजा ज़ेर ई, लाम या ज़बर लई, इलई काफ ज़बर का, इलैका, इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, मिन, यहाँ पर इख्फा करेंगे, नून साकिन के बाद हरूफे इख्फा में से कौफ आ गया है तो आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। कौफ बा ज़बर कौब, बा पर कलकला करेंगे, आवाज़ को जुम्बश देंगे, थोड़ा सा हिलाएंगे। कौब लाम ज़ेर ली काफ ज़बर का, क़ब्ली का, जब वक़्फ़ करेंगे तो क़ब्लिक। वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति, वाव ज़बर वा, बा लाम ज़ेर बिल, वबिल हमजा खड़ा ज़बर आ, खौ ज़ेर खी, वबिल आखि, रा ज़बर रा, ता ज़ेर ती, वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, या वाव पेश यू, कौफ ज़ेर की, यूक़ी, नून वाव पेश नू, नून ज़बर ना, यूक़िनून वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। अब जो 2 आयात हमने लास्ट में पढ़ी हैं इनको रवानगी के साथ पढ़ लेते हैं। الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
تو یہ سورۃ البقرہ کی ہم نے 4 آیات جو ہیں وہ آج الحمدللہ تجوید کے ساتھ پڑھی ہیں۔ جو مشکل الفاظ تھے ان کو ہم نے ہجے کے ذریعے سیکھا ہے۔ تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر آپ دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کی جو اگلی آیات ہیں ان کو تلاوت کریں گے اور مشکل الفاظ کو ہجے کے ذریعے سیکھیں گے۔ تو آپ ہمارے ساتھ ان اسباق میں شامل رہیے اور قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ سیکھنے کے سلسلہ میں یہ ویڈیوز آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔